السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 262 تک پڑھا ہم نے، آج آیت نمبر 263 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے بات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہو رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا، معروف کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو اذن ایذا دینا، اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے وہ تنگ دست اور پریشان ہے، اب آپ اس کی مدد تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں، لیکن پھر آپ اسے تکلیف دیتے ہیں۔ اسے تکلیف اسی بنیاد پر دی جاتی ہے کہ اس پر احسان جتلایا جاتا ہے، اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نیکی سے بہتر تھا کہ وہ اچھی بات کہہ دیتا، اسے صدقہ نہ دیتا، اسے خیرات نہ کرتا۔ صدقہ اور خیرات کرنا باعث اجر و ثواب تو ہے، لیکن اگر صدقہ کرنے کے بعد احسان جتایا جائے تو ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان منہ سے اچھی بات نکال لے، اچھے جملے اور اچھے الفاظ کہہ لے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے پرواہ اور نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کتنا احسان کرتا ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہر فرد کو یہ باور کراتا ہے کہ اس پر یہ احسان کیا گیا، اس پر یہ معاملہ کیا گیا، یہ نعمت اسے دی گئی؟ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ احسان کر کر جتلانا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یا دیکھنے سے مراد نظر رحمت ہے، نہ انہیں پاک کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا 3 افراد کو۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے، کوئی کسٹمر، کوئی گاہک آتا ہے، اب وہ گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم اتنے کا تو مجھے گھر میں نہیں پڑا۔ اب سامنے والا اعتبار کر کر وہ مال لے جاتا ہے، مال تو بک گیا، برکت بھی اٹھ گئی، اور قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو گیا۔ فرمایا 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، دوسرا اپنا تہبند، اپنا آزار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا۔ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی کوئی بات ہے، کوئی اوپر رکھ لیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ صرف نماز کی حالت میں اوپر کرتے ہیں، ویسے نیچے ہی رکھتے ہیں، جبکہ اس کا حکم ہر حالت میں ہے کہ ہر حالت میں آزار تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث سے ما اسفل من الکعبین من الآزار فہو فی النار، لباس کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، غرور کی نشانی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اپنا تہبند اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جا رہا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کھلی اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا، وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے۔
سنن نسائی کی روایت ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی یہ شخص قیامت والے دن جہنم کے دروازے پہ لا کر کھڑا کیا جائے گا. اس کا گناہ کیا تھا؟ آزار، کپڑا، لباس، تہبند، پاجامہ، پتلون، شلوار ٹخنے سے نیچے تھا. یہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو صرف اس ایک غلطی پر بھی انسان کو زمین میں دھسا سکتا ہے. تیسرا وہ شخص فرمایا کہ جو احسان کر کر جتلاتا ہے. کسی پر کوئی احسان کر دیا، احسان مالی ہی نہیں ہوتا، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو کوئی مشورہ دیا اور اس نے آپ کے مشورے پر عمل کر لیا، اب اسے کوئی فائدہ ہو گیا، اب آپ اسے جتا رہے ہیں، دیکھا میرا مشورہ تھا، میں مشورہ نہ دیتا تو تمہیں نقصان ہو جاتا. اب اسے شرمندہ کر رہے ہیں احسان جتلا کر. تو احسان جتلانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، اسے نظر انداز کر دیں. جسے اردو میں کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال. محاورہ ہے، مطلب یہ کہ ایک چیز دریا میں پھینک دی تو وہ کھو گئی، اب وہ ملتی تھوڑی ہے. جب آپ نے نیکی کی تو اسے اب دریا میں ڈال دو. اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خاص طور پر وہ نیکیاں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، اب تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں لوگوں کو. اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جب اذیت ہوتی ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو، نہ برباد کرو، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، اپنے صدقات، جو تم مال خرچ کرتے ہو اسے ضائع نہ کرو. اس طرح بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر. احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. یہی ہے نا تکلیف، اور تو کوئی تکلیف کا پہلو نہیں ہے. کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے، آپ اسے چار بندوں کے بیچ میں کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوا، اسے تو تکلیف ہوئی ایک لمحے کے لیے، لیکن جو نیکی ہم نے کی تھی نا وہ ضائع ہو گئی. جو مال ہم نے خرچ کیا تھا، جس نیکی پر ہمیں اجر کی امید تھی، وہ نیکی ضائع ہو گئی. لا تبطلوا صدقاتکم، اللہ فرماتا اپنے صدقات باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. کالذی ینفق، مانند اس شخص کے جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے. یہ اس کی مانند ہے جو احسان کر کر جتلاتا ہے نا، یہ ویسا ہی جو ریاکار ہے. ریاکار بھی اللہ سے اجر نہیں چاہتا. ریاکار کیا چاہتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، اس کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم کل بیان بھی کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اس شخص سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا جو ریاکاری کی نیت سے مال خرچ کرتا ہے. تو ریاکار، اس کا اجر بھی کچھ نہیں ہے، اس کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو نیکی کر کر احسان جتلانا، تکلیف دینا، یہ اس کی طرح ہے جو ریاکار ہے، جو دکھلاوا کرنے والا ہے. ان دونوں میں مماثلت کیا چیز ہے، کون سی چیز ایسی جو دونوں میں مشترکہ ہے؟ فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان درست ہوتا تو جو کام اللہ کے لیے کیا ہے پھر لوگوں کو بتاتا تو نہ پھرتا نا، پھر احسان نہ جتلاتا. اگر کسی نے میری مدد کی ہے اللہ کی خاطر، اب وہ لوگوں میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے تو اس نیکی پر اللہ سے اجر چاہیے. جب اجر اللہ سے چاہیے تو وہ پھر اس نیکی کا اظہار نہیں کرے گا. ہاں اگر لوگوں سے تعریف چاہیے پھر وہ بتلائے گا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، میں نے یہ کام کیا تھا. یہی ریاکاری ہے. تو ریاکار بھی لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، اور من والاذی، احسان کر کر جتلانے والا، تکلیف پہنچانے والا بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، وہ تعریف کا متلاشی ہوتا ہے کہ میری تعریف ہوگی، ہم نہیں کرتے. تو وہ تب بھی سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، تم نے تو میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا.
وہ نیکی کا اجر لوگوں سے چاہ رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، تو اس کی مثال کمثلی مانند اس مثال کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہم نے مثالیں بیان کی لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کو مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ اب ان دونوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کمثلی مانند مثال کے، صفوان ایک چکنے پتھر کے ہیں، علیہ تراب اس پتھر پر مٹی ہے، فاصابہ سو پہنچی اسے، وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو، سلدا صاف کر کے۔ چکنا پتھر جیسے ٹائل ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے، اب اگر اس پر بارش برستی ہے تو اس پتھر کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ مٹی صاف ہو جاتی ہے۔ باقی جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جب وہاں بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، پھل اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو زمین سخت اور چکنی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے دل ہیں، جو دل نرم ہوتے ہیں، جن میں خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان دلوں کو فائدہ ہوتا ہے صدقہ اور خیرات سے۔ اور جن دلوں میں خشیت نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، نرمی نہیں ہوتی، وہ چکنے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ بارش بھی اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کہتے ہیں نا زمین سے سبزہ نکل آتا ہے، ٹائلوں پہ تو نہیں نکلتا۔ اللہ نے ریاکار اور احسان کر کر احسان جتلانے والے کی مثال اس پتھر سے دی، کسی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کے صدقے کا، اس کے اجر کا۔ بارش فائدے مند ہے، صدقہ فائدے مند ہے، لیکن جیسے بارش اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جو چکنا ہوتا ہے، تو اسی طرح صدقہ ریاکار اور احسان کر کر جتلانے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ورنہ صدقے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لا یقدرون نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ، علی شیء مما کسبوا اوپر کسی چیز کے اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کس سے مشابہت دی؟ کافروں سے۔ اللہ پھر کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصل چیز اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد چھوٹی سی نیکی بھی بہت عظمت اختیار کر جاتی ہے، اور ایمان میں کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ اپنے مال، أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ اپنے مال تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں، کمثلی مثال مانند، جنت اس باغ کے ہے، بربوۃ جو ٹیلے پر ہے، بلندی پر ہے، اصابہ اسے پہنچی، وابل زور کی بارش، فآتت چنانچہ لایا وہ باغ، اکلہا اپنا پھل، ضعیفین دوگنا، فإن لم پھر اگر نہ، یصبہ پہنچے اس باغ کو، وابل زور کی بارش، فطل تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی، اس کے ساتھ وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ پختگی کیا ہوتی ہے؟ ثابت قدمی، خود اعتمادی، دل جمی، دل کا مطمئن ہونا۔ مال خرچ کرنے سے دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ مال
خرچ کرنے سے دل مطمئن پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک روحانی سا سکون ملتا ہے کہ میرا یہ مال صحیح جگہ پر خرچ ہوا ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ آپ کے 10 روپے گر جائیں نا، آپ جیبوں میں تلاش کرتے ہیں کہ 10 کا نوٹ تھا کہاں گیا، لیکن اگر اللہ کی راہ میں 10,000 دے دیے جائیں اپنے ہاتھ سے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ دل کی پختگی کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ چیز اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جیسے آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نا، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، یہ آپ کی جسم کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے، آپ کے دین کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جس پر زور کی بارش پڑے، جب بارش پڑتی ہے تو وہ پھل لاتا ہے، اور اگر بارش نہیں پڑتی، صرف اوس گرتی ہے نا، اس کو فوار کہتے ہیں، بوندا باندی کہتے ہیں، تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان، عمل صالح اور نیت اچھی ہو تو تھوڑا سا خرچ کیا ہوا بھی فائدہ دیتا ہے، فوار بھی، بوندا باندی بھی فائدہ دیتی ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے روزانہ تو 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہ، جس نے مال کو روک لیا، جو خرچ نہیں کر رہا، جو بخیل ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتے کی بد دعا ہوتی ہے۔ ایک کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور جو خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کرتا ہے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ بہترین خرچ کون سا ہے، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو رمضان میں کیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو رمضان میں کیا ہے، اور ایک روایت ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان کو تنگ دستی کا خوف ہو پھر بھی وہ صدقہ کرے۔ مثلا میرے پاس 100 روپے ہیں اور مجھے اپنا گھر چلانا ہے، میں سوچتا ہوں 100 روپے میں گھر چلانا تو مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں اس میں سے 2-4 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ مجھے فقر کا خوف تھا، تنگی کا خوف تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے خرچ کیا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور فرمایا خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں۔ یعنی اگر آپ باپ ہیں تو اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اب ہمارا ماتحت ہمارا بھائی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، وہ ضرورت مند ہے، ہم اسے نہیں دے رہے، باہر کے لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تمہارا ایک، ان تکون لہو، یہ کہ ہو اس کے لیے، جنتم، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، لہو، اس شخص کے لیے، فیہا، اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ، اور آ پہنچے اسے، واصابہ الکبر، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور واسطے اس کے اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا، پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر، اعصار، ایک ایسا بگولا، فیہ، جس میں، نار، آگ ہو، فاحترقت، تو جل جائے وہ باغ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی ایک شخص کا باغ ہو جس میں نہریں ہوں، پھل ہوں، اور پھر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ بوڑھا ہو جائے،
اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں. اب بڑھاپے میں اسے زیادہ ضرورت ہے نا اس باغ کی، بچے بھی چھوٹے ہیں. اچانک ایک آگ کا بگولا آیا اس باغ کو تباہ کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیت پڑھی. پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، کہا یہ کیا بات ہے، پتہ ہے تو بتاؤ، نہیں پتہ تو منع کر دو. پتہ ہے تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، نہیں پتہ تو منع کر دو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے لیکن اللہ نے انہیں فہم علم بہت دیا تھا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. کہا کہ اس مثال میں ایک ایسے شخص کی بات بیان کی گئی اس آیت میں جو مالدار ہے، بہت مالدار ہے اور نیکیاں کرتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، مال سے نیکیاں حاصل کر رہا ہے. پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا مال اس کے بعد زیادہ تھا، تو شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس شیطان نے اسے گمراہ کر دیا. پھر وہ گمراہی میں چلا گیا اور اس کی ساری نیکیاں وہ ضائع ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کے اندر. کچھ بات عبداللہ بن عباس نے بیان کی تو باقی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مثال بیان کی کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص نیکیاں تو کرتا ہے لیکن پھر اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ آگ کا جو بگولا ہے اس سے مراد شیطان ہے. دنیا کے اندر اگر آپ ایک گھر بنائیں، باغ بنائیں اور اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، سب کی کرایہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں. صرف نیکی کر لینا اتنا کافی نہیں ہے. دولت کما لینا کہ اتنا کافی ہے، یا اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جس طرح مال کو کما کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کی جاتی ہے. نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، گزشتہ کی بھی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. شیطان ان نیکیوں کو بھی برباد کروا دیتا ہے. تو ایسا شخص، اس کی مثال بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ، ومما اور ان میں سے بھی جو، اخرجنا ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، خبیثہ خراب چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ لینے والے اس چیز کو، الا مگر، ان تغمزوا یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید کہ بلا شبہ اللہ تعالی بہت بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، پاکیزہ طیب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ چیز خرچ کرو جو بہترین ہو، ردی چیز خرچ نہ کرو. ایسی چیز خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم بھی لیتے ہوئے شرم محسوس کرو، تم بھی لیتے ہوئے شرم محسوس کرو. ایسی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی. اس آیت کی تفسیر میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ جن کے کھجوروں کے باغات تھے، جو محنت کرتے تھے، وہ کھجوروں کے خوشے لا کر نہ تازے اچھی بہترین کھجوریں لا کر مسجد میں وہ خوشے لٹکا دیتے تھے. مسجد نبوی میں کھجوریں رکھ دیتے تھے. آج بھی جن لوگوں نے حرم دیکھا ہے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کھجوریں رکھتے تھے لوگ، آج بھی لا کر رکھتے ہیں. کہاں کھجوریں رکھ دیتے تھے کہ اصحاب صفہ جو مسجد نبی میں رہتے تھے، جو دین سیکھتے تھے، ان بیچاروں کو کوئی کاروبار نہیں تھا. وہ لوگ وہ کھجوریں کھاتے تھے، اپنا پیٹ بھر لیتے تھے. جسے ضرورت ہوتی وہ کھجوریں اس خوشے میں سے اتارتا، توڑتا، کھا لیتے. اب وہ اچھی بہترین کھجوریں لا کر رکھتے تھے.
کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ کچھ ردی اور سڑی کھجوریں لا کر بھی رکھنا شروع کر دی. جو خراب کھجوریں تھیں نا، جو ان کے استعمال میں نہ تھی، انہوں نے وہ لا کر رکھنا شروع کر دی. تب اللہ نے آیت نازل کی کہ ایسا نہ کرو. اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم چشم پوشی کرو. اب اگر تمہیں ایسی چیز، خراب چیز دی جائے تو کون لینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایک سوٹ ہے، اس میں ایک سوراخ ہو رہا ہے، آپ کو دیا جائے تو آپ کے نہیں، اس پہ تو قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، میں نے تو نہیں لینا اس کو. اب آپ اس کو لیتے ہوئے کترا رہے ہیں. اچھا، وہی سوٹ آپ کا تھا، صحیح تھا، اس پہ کوئی نقص آ گیا، آپ کہتے ہیں کسی غریب کو دے دو. اب اللہ کے نام پر ہی کسی کو دے دو. اللہ تعالیٰ اتنا ہلکا نہیں ہے، اللہ اتنا حقیر نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ان کے نزدیک سب سے حقیر اللہ ہی ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر دینی ہے وہ ہلکی دینی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کو دے رہے ہیں، وہ تو غریب ہے. آپ کی یہ سوچ غلط ہے. آپ نے اجر اللہ کے لیے لینا ہے، اللہ کے نام پر اچھی چیز ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 4 پارے کی پہلی آیت، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. اپنی پسندیدہ چیز، یہ تو ہمارا پورا معاشرہ اس سے ہٹا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو قطعاً قبول نہیں کرتا جنہیں ہم جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں فالتو چیزیں دے دو، نہیں، اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز دی جائے. ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور وہ مالدار ہو، اچھا اسٹینڈرڈ ہو، اس کا پیسے والا ہو، ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے وہ سیٹ، ڈنر سیٹ، پلیٹیں، گلاس، جگ وہ نکالتے ہیں جو گھر میں کبھی نکالا نہیں ہوتا، جو بڑا قیمتی ہوتا ہے. کہتا ہے اس کے لیے نکالنا ہے. اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم قیمتی سے قیمتی چیز دیتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، ہم حقیر چیز اللہ کی راہ میں دے دیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ چیز نہ دو جسے تم خود لیتے ہوئے چشم پوشی کرو، یعنی منہ بناؤ. الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، ویأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا. واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنی مغفرت کا، وفضلا، اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ دو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا. اچھا، شیطان کیسے ڈراتا ہے؟ کبھی کسی کے پاس شیطان نے آ کر کہا کہ مال خرچ نہیں کرنا؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، صرف خیالات ڈالتا ہے. اب دیکھیں، اور انسان کو بھی دیکھیں، جب شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ خرچ نہیں کرنا، غریب ہو جاؤ، تو ہم رک جاتے ہیں. اس کے برعکس جہاں فضول خرچی، غلط کاموں پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلط خرچ ہوتے ہیں، تو شیطان میں وسوسہ ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، اولاد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جان پہ خرچ کر رہے ہیں، ایک بار تو خرچ کر رہے ہیں، بار بار تھوڑی کریں گے. تو فضول خرچی پہ ہمیں وہ کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے میں وسواس ڈالتا ہے کہ تنگ دستی کا، جبکہ اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مغفرت بھی کرے گا اور اپنا فضل بھی دے گا. مال خرچ کرنے سے اللہ اور دے گا اور اللہ گناہ بھی معاف کرے گا. تو ایک وسوسہ تو شیطان ہمیں تنگ دستی کا ڈالتا ہے، اور دوسرا وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کا حکم دیتا ہے. کبھی کسی نے آ کر کہا نہیں، ہمیں احساسات جو ہیں، وسواس جو ہیں وہ ڈالتا ہے شیطان. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس امر کے اندر ہم سب کتنا مبتلا ہیں. آج کا جدید جو دور ہے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا، لیپ ٹاپ کا، اس میں بے حیائی کتنی ہے. یہ سارا کا سارا شیطانی کردار ہے جو ہم شیطان کی بات کو مان کر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہم فحاشی اور بے حیائی کی دلدل میں ڈوبتے اور گرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 برس پہلے بتائی تھی کہ یہ شیطانی احکامات ہیں. ہم سوچیں
میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں. کسی سے کہنے یا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہ اگر ہم ان باتوں میں ملوث ہیں تو ہم شیطان کے پیروکار ہیں، اور اگر ہم ان باتوں میں ملوث نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے آئندہ بھی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسواس سے اور شیطان کی پیروی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جیسے پڑھ رہے ہیں ہم تو اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہ مل رہا ہے کہ جیسے دنیا میں اس کا خوب بدل مل جائے گا 700 گنا کر کے، جیسے انسان کا ذہن میں ہوتا ہی ہے. تو اس کی کیا وہ ہے کہ دیکھیں آخرت میں حصہ کتنا ہے اور دنیا میں کتنا؟ آخرت کا حصہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اسے کتنا ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اگر آپ نے خرچ کیا ہے نا، اگر آپ کو نہیں مل سکا، مثال کے طور پر ایک شخص نے خرچ کیا، اس کی موت آ گئی، اب وہ کہیں نہیں تو 700 گنا کا وعدہ تھا، 700 گنا تو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں میں دے گا. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی اولادوں کی بھی مدد کرتا ہے، مال سے بھی اور ویسے بھی. وہ سورہ کہف میں ہے نا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کو تعمیر کیا تھا، تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَقَانَ أَبُوهُمْ صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو ان کے باپ کی نیکی اولاد کے کام آ رہی تھی. تو آپ اگر نیکی کریں گے دنیا کے اندر، اگر ریٹرن آپ کو نہیں ملا تو آپ کی اولادوں کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.